اصول کافی کی روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ خدا ہمارے تشیع کو برباد کرے، ہم ایک بات کہتے ہیں وہ 10 باتیں اپنی طرف سے ملا لیتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے رجال النجاشی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مزید فرماتے ہیں کہ ہمارے امر تشیع کا دعویٰ کرنے والا شخص اتنا جھوٹا ہے کہ شیطان بھی اس کے جھوٹ کا محتاج ہے۔ جو ائمہ علیہ السلام کے جو وہ ساتھی اور ان کے وہ اصحاب جنہوں نے ہماری کتابیں لکھی ہیں، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی، جو معتمد لوگ ہیں ان کی بات، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جھوٹے لوگ تھے، یا مثلا وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے، شیعہ انہیں ادعا کرتے تھے۔ نومینیٹڈ نہیں ہے آقا جان، نومینیٹڈ نہیں کیا گیا، خدا تشیع کو برباد کرے یہ کہا گیا ہے۔ نومینیٹڈ نہیں ہے آقا جان، نومینیٹڈ نہیں کیا گیا، خدا تشیع کو برباد کرے یہ کہا گیا ہے۔ حدیث میرے سامنے تو نہیں ہے، جعلی نجاشی میں تو بہت سے روایات ہیں، اب کس روایت کی بات کر مجھے یہ تو نہیں معلوم، کس روایت کی بات کر مجھے یہ تو نہیں معلوم۔ کتاب کا نام ہے بصائر الدرجات۔ صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا علی کتاب اللہ اور رسول کی سنت پر عمل کیا کرتے تھے، پھر جب ان کے سامنے کوئی نیا معاملہ پیش آتا جو نہ کتاب اللہ میں ہوتا اور نہ سنت رسول میں موجود ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں امام کی طرف الہام فرماتے، اور امام باقر نے فرمایا اللہ کی قسم یہ واقعتاً مشکل ترین مسائل میں سے ہے، تو یہاں الہام سے کیا مراد لیا جائے گا؟ اور اگر آپ کے مصادر کا مطالعہ کیا جائے تو الہام تشریعی وحی کہلاتا ہے، جو کہ بس رسول اللہ پر نازل ہوتی ہے آقا جان، رسول اللہ پر نازل ہوتی ہے آقا جان۔ اور اس میں کوئی مشکل کی جو آپ نے عبارت نقل کی ہے، اور اس میں کوئی مشکل کی جو آپ نے عبارت نقل کی ہے۔ ہم نے تو سوالات آپ کو بھیج بھی دیے، یہ تو باقاعدہ پورا پلان تھا نا جی، ہم نے تو سوالات آپ کو بھیج بھی دیے، یہ تو باقاعدہ پورا پلان تھا نا جی۔ آپ کہتے ہیں کہ دین فقط اہل البیت علیہ السلام سے لیا جائے گا، جبکہ اہل بیت اطہار جو دین بیان کر رہے ہیں اس کے مطابق قرآن محرف شدہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، ذرا سوال سن لیجیے۔ کتاب کا نام ہے روضۃ الکافی۔ امام موسیٰ بن جعفر قاسم کا علی بن سوید کو لکھا گیا ایک خط، دین کے حصول کو غیر شیعوں سے حاصل نہ کرنا اور نہ ہی ان کے حصول کو پسند کرنا، کیونکہ یہ خیانت کار ہیں اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے۔ امانتیں ان کے سپرد ہوئی تو انہوں نے اس میں خیانت کی۔ تمہیں معلوم ہے کہ انہوں نے خیانت کیسے کی؟ انہوں نے کتاب خدا کی تحریف کی اور اس کو بدل ڈالا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر شیعہ روات حدیث سے آپ اہل سنت اور مخالفین اور باطل فرقے ہیں ان کے راویوں سے نہ لیں، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں اور یہ انہوں نے دین میں غداری کی ہے، تو ان کی روایات پہ اعتبار نہ کریں، ان سے نہ لیں، ٹھیک ہے نا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا۔ جبکہ اصول کافی کی روایت یہ کہتی ہے کہ امام محمد باقر سے پہلے تشیع کو مناسک حج معلوم ہی نہیں تھی، پھر دین کامل کیسے ہوا جب 150 سال تک مناسک حج معلوم ہی نہیں؟ اب آپ اس حدیث کے متعلق بات کر رہے ہیں، مجھے تو نہیں معلوم۔ اب آپ اس حدیث کے متعلق بات کر رہے ہیں، مجھے تو نہیں معلوم۔ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کی جتنی بھی روایات ہیں وہ ائمہ علیہ السلام سے، ائمہ اہل بیت سے لی گئی ہیں، جبکہ ان کے جو روات ہیں یعنی راوی ہیں وہ سب غیر معصوم ہیں۔ مثلا ایک بندہ یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں امام سے یہ بات سنی، جبکہ دوسرا بندہ یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں امام سے یہ بات سنی، لیکن جو بیان کرنے والا راوی ہے وہ غیر معصوم ہے، اور غیر معصوم جھوٹا بھی تو ہو سکتا ہے، تو کس طرح سے پرکھا جائے گا کہ بیان کرنے والے راوی جو ہیں وہ حقیقی وہی روایت بیان کر رہے ہیں جو ائمہ سے دی گئی ہیں؟ یہ تعلیمات بالشک سے بالاتر ہیں، یہ اصلی ہے، حقیقی ہے، یقینی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو دین باطل ہے، تو پھر تو کچھ بھی نہیں رہا، اسلام ہی باطل ہے، تو پھر تو کچھ بھی نہیں رہا، اسلام ہی باطل ہے۔ حسن اللہ یاری در حقیقت کون ہے، کہاں پیدا ہوئے، بنیادی تعلیم کہاں سے حاصل کی، پاکستان دوبارہ آنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ فی الحال کوئی پروگرام نہیں ہے پاکستان آنے کا، اور میں پاکستانی بھی نہیں ہوں، وہاں آنے کے لیے مجھے ویزا لینا پڑے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ حکومت پاکستان مجھے ویزا بھی دے گا۔ آپ کے ہاں اگر کسی ایک روایت میں تعارض آ جائے، یعنی کسی ایک امام کے 2 قول ثابت ہوں، تو اس کا تعارض کیسے دور کیا جائے گا؟ امام سے بتائیے گا۔ اکثر یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے یہ قاعدہ لاگو ہوگا کہ انہوں نے فرمایا کہ مختلف احادیث جب آپ کے پاس پہنچے جو ان میں سے کسی بھی پہ عمل کرو۔ کتاب کا نام ہے شرح الاساس۔
کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام جب زیدیہ مکتب میں روایت بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ امام 4 ہیں، اور وہی امام باقر علیہ السلام جب اتنا اشری روایت بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ امام 12 ہیں۔ تو اس تضاد اور اس تعارض کو آقا جان کس طرح سے دور کیا جائے، کس طرح سے دور کیا جائے؟ ائمہ علیہ السلام 12، یہ احادیث متواتر ہے۔ ان عدد الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ کی کتاب میں اللہ کی جانب سے علماء ربانی 12 ہیں۔ آقا جان کتاب شرح الاساس یعنی جو راوی بیان کر رہا ہے وہ اب غیر معصوم، جھوٹا ہے، کذاب ہے، گنہگار ہے؟ مجھے نہیں معلوم، شرح الاساس کتاب میرے پاس نہیں ہے، میں نے نہیں دیکھا ہے۔ وہ آپ کس روایت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، وہ آپ کس روایت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ ہمارا کانٹینٹ ہی باقاعدہ ریکارڈڈ ہوتے ہیں، یہ ان سے بات ہوئی تو تھی 1 مہینے 2 مہینے، تو یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے نا تو فی الحال حل نہیں ہوگا نا، یہ مس انڈرسٹینڈنگ بعد میں حل کریں گے نا، نہیں ابھی تو تو آپ حل یہ نہیں کر لیں نا، آپ اپنا لائیو بند کر دیں۔ انہوں نے خود مجھ سے رابطہ کیا اور خود خواہش کا اظہار کیا، انہوں نے خود مجھ سے رابطہ کیا اور خود خواہش کا اظہار کیا۔ پھر آپ سے خداحافظی کرتے ہیں فی الحال، پھر کبھی اور آپ سے ملاقات ہوگی ڈاکٹر صاحب، صحیح ہے؟ پھر آپ سے خداحافظی کرتے ہیں فی الحال، پھر کبھی اور آپ سے ملاقات ہوگی ڈاکٹر صاحب، صحیح ہے؟ میں مہمان میری سن لیجیے، آپ جیسے کئی سو اور بھی مہمان ہیں نا، ان کا کیا کریں؟ نہیں وہ ناظر ہیں، بھائی مہمان اتنی نہیں، ناظر ہیں، دنیا ناظر دیکھ رہی ہے، ناظر ہیں، ناظر ایک منٹ ناظر ایک ناظر منٹ ناظر ناظر ایک مہمان اور ناظر میں منٹ فرق ہوتا ہے، ایک ناظر منٹ ناظر ایک منٹ ناظر 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 ایک مہمان اور ناظر میں فرق ہوتا ہے۔ نبی اور امام میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ ذرا براہ کرم ایڈریس کیجیے۔ نبی اور امام میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نبی کہتے ہیں، اور امام وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ امام کہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں۔ نبی معصوم، امام بھی معصوم، نبی کی اطاعت واجب، امام کی اطاعت بھی واجب، نبی کی اطاعت نہ کرنے والا کافر اور امام کی اطاعت نہ کرنے والا بھی کافر، نبی بھی منصوص من اللہ و مأمور من اللہ اور امام بھی منصوص من اللہ و مأمور من اللہ، نبی پر وحی آتی ہے اور امام پر بھی وحی آتی ہے، تشریعی وحی اور غیر تشریعی وحی۔ کتاب کا نام ہے الارشاد، لکھنے والے شیخ مفید کہتے ہیں کہ نبی اور امام پر وحی آ سکتی ہے، عقل اس کی اجازت دیتی ہے، نبی اور امام میں کوئی فرق نہیں سوائے ٹائٹل کے، سوائے ٹائٹل کے۔ مجھے نہیں معلوم ارشاد میں شیخ مفید نے کیا لکھا ہے، اور میرا کوئی ضروری نہیں کہ میں ارشاد کے سوال پر آپ عبارات سے مجھے نہیں معلوم، ہر سوال پر آپ مجھے نہیں معلوم۔ آپ معاف کیجیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے سب کتابیں زبانی یاد ہیں تو ایسی بات نہیں ہوتی۔ اب معاف کیجیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے سب کتابیں زبانی یاد ہیں تو ایسی بات نہیں ہوتی۔ امام کے علم کا ذریعہ کیا ہوا کرتا ہے؟ امام کے علم کا ذریعہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم ہے، انبیاء کا جو علم ہے، اس کے وہ وارث ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے علم حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمائے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ائمہ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ آپ کے ہاں یہ عقائد یا عقیدہ کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے یا ہم ہے کہ بھئی امام کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ غیر تشریعی وحی سے ہوتا ہے؟ میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سلامتی دے، میں آپ کو دعا گو ہوں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ میں نے ذریعہ پوچھا، اللہ کو سلامتی، تھینک یو سر، خدا حافظ۔ تھینک یو سو مچ سر۔ میں نے ذریعہ پوچھا، اللہ کو سلامتی، تھینک یو سر، خدا حافظ۔
احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیک لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ دنیا بھر کے تمام ممالک، شہر و دیہات، گلیاں و بازار، کوچہ و مینار، الغرض کونے کونے اور چپے چپے میں جہاں جہاں بھی اس وقت ہم کو سنا اور دیکھا جا رہا ہے، ان تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب، احترام اور تذرع کے ساتھ ڈاکٹر احمد نصیری کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین علیکم کرام، السلام۔ بکھرنے اور نکھرنے میں صرف ایک نقطے کا فرق ہوا کرتا ہے، اور مودت کی زبان میں وہ نقطہ علی ابن ابی طالب کا ہے۔ یہ نقطہ علی میں نہیں ہے، لیکن یہ نقطہ کربلا میں ہے۔ اگر اس بات کو مزید کھولیں تو آپ کو کچھ حقائق بتاؤں۔ اگر بکھرنے کے بعد ہم لوگ نکھرنا چاہتے ہیں تو ہم کو علی کے دروازے پر آنا ہوگا، اہل البیت کے در پہ آنا ہوگا، چونکہ انہی کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اب بہت عام سی بات ہے کہ اگر ہم کو کسی شہر میں جانا ہے تو پہلے دروازے سے جانا ہوگا، اور دروازے پر علی ابن ابی طالب براجمان ہیں۔ اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک وقت میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، ملک میں مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ایک وقت میں دو خلیفہ بھی نہیں ہو سکتے، نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ ایک وقت میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، ایک وقت میں دو خلیفہ نہیں ہو سکتے، مگر ایک وقت میں دو مولا ہو سکتے ہیں۔ من کنت مولاہ فہذا علی المولا، نبی بھی مولا ہیں، علی بھی مولا ہیں، اور اب نبی فرما رہے ہیں کہ علی مولا ہے، اور علی کا بچہ بچہ اب مولا ہے، چونکہ حضرت علی اصغر بھی مولا علی اصغر ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، میں مزید اس پہ اگر بات کروں تو یہی کہوں گا، بتاؤں کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ میں تو سمجھتا ہوں ہم کو نکلنا چاہیے اس فرقہ وارث کی جنگ سے، چونکہ 61 ہجری کے بعد صرف دو فرقے بچ جاتے ہیں، حسینی اور یزیدی۔ اب جو حسینی ہیں وہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور جو یزیدی ہیں وہ ظاہر ہے کہ یزید کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں۔ میں بلا تمہید آج کے اس اسپیشل پوڈ کاسٹ میں جو ہمارے بہترین مہمان ہیں ان کی جانب بڑھوں گا، چونکہ پاکستان میں میں وہ واحد صحافی ہوں جن کو انہوں نے خصوصی وقت دیا، اپنی زندگی کا یہ پہلا پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور جو معاون خصوصی ہیں ان کا نام ہے چودھری عثمان غنی صاحب۔ ان کی بہت محنت ہے، بہت کاوش ہے کہ انہوں نے بہت محبت سے اس پوڈ کاسٹ کو آپ تک پہنچانے کی ایک بہترین کاوش کی ہے۔ میں مشکور ہوں ان کا، ان کی پوری ٹیم کا، اور شیخ حسن اللہ یاری صاحب کی پوری ٹیم کا، کہ انہوں نے اپنی زندگی کا پہلا پوڈ کاسٹ جس چینل پر دیا اور جس کو وہ دے رہے ہیں پہلا پروگرام، وہ الحمدللہ میں خاکسار، میں حقیر، میں فقیر ہوں۔ ناظرین کرام، تمہیداً گفتگو کر چکا، اب بتاتا چلوں کہ روایتی طور پر اگر میں شیخ حسن اللہ یاری صاحب کا تعارف کراؤں گا تو اسی طریقے سے کراؤں گا۔ ان کے ہر دلائل ہیں ان کے مخالفین پر بھاری، بھانپ جاتے ہیں فی الفور یہ دشمن کی مکاری، ذکر اہل البیت سے بھیگ جاتی ہے ان کی آنکھوں کی دھاری۔ تشریف فرما ہے شیخ حسن اللہ یاری۔ السلام علیکم۔
علیکم السلام میرے بھائی، کیسے ہیں حضور والا؟ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ آقا بہت جان آپ شکریہ خیریت آپ کی سے ہیں؟ محبت کا، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تبارک و تشریف تعالیٰ آپ لانے کو کا، سلامت مدعو رکھے. کرنے کا بہت شکریہ، اللہ آپ آپ کو نے عزت عطا فرمائے۔ خصوصی وقت عطا فرمایا اپنے حیات مبارک میں سے، اور یہ پہلا پوڈ کاسٹ ہے آپ کا، پہلا پروگرام ہے جو اس طرح سے ریکارڈ ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت عروج اور ترقیاں عطا فرمائے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے، مجھے بڑی خوشی ہے اور میرے لیے عزت کی بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ سلامت رکھے آقا جان، بہت شکریہ. آقا جان کچھ سوالات ہیں، تلخیاں ہیں، ان کو میں سمجھتا ہوں کہ عبور ہم کر لیں، اور فرقہ واریت کی جنگ سے نکل کر کچھ ایسے سوالات میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ان پر بات ہو جائے تو جی بہت سر، مناسب رہے گا، اگر آپ کی اجازت ہو تو. اچھی بات ہے، بسم اللہ۔ قبلہ ذرا ذاتی زندگی کے حوالے سے، چونکہ آپ کے کچھ چاہنے والے ہیں، وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ حسن اللہ یاری در حقیقت کون ہے، کہاں پیدا ہوئے، بنیادی تعلیم کہاں سے حاصل کی. یہاں سے آغاز کرتے ہیں اور پھر اختتام انشاءاللہ تعالی ہم کچھ سوالات آخر میں آپ کی خدمت میں رکھیں گے. ذرا بسم اللہ. جی بسم اللہ. جی اب یہ ذاتیات کے متعلق نہ پوچھیں تو بہتر ہے، میری شخصیت اتنی اہم نہیں ہے، اور میں اس کو پرائیویٹ رکھنا پسند کروں گا. تو جتنا انفارمیشن پبلک میں موجود ہے وہی کافی ہے میرے متعلق. اگر آپ اجازت دے دیں کہ میں ان باتوں کے گفتگو نہ کروں بہترین تو آپ کی بڑی بہترین مہربانی بہترین ہوگی. بہترین. Thank قبلہ you, sir. پاکستان کتنا عرصہ رہے آپ؟ ہاں یہ بھی ذاتیات میں آ ہی جاتا ہے نا، یہ بھی ڈسکس نہ کریں بہتر. یہ ذاتیات پاکستان جی چونکہ ذاتی. جی سر، بالکل ٹھیک ہے. قبلہ یعنی پاکستان میں کچھ کچھ عرصے سوالات کی رہے، جانب بڑھتے ہیں. کچھ سال رہے. جی سر پوچھیں. ٹھیک ہے، یعنی پاکستان دوبارہ آنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ فی الحال کوئی پروگرام نہیں ہے پاکستان آنے کا، اور میں پاکستانی بھی نہیں ہوں. وہاں آنے کے لیے مجھے ویزا لینا پڑے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ حکومت پاکستان مجھے ویزا بھی دے گا. ٹھیک ہے. اور ویزا لینا شاید لے بھی سکوں، لیکن وہاں پہ مجھے کوئی کام نہیں ہے پاکستان آنے کا، مجھے کوئی نہیں، ضرورت نہیں ہے. بالکل اور وہاں پہ آ کر مجھے میں سیف فیل نہیں کروں گا پاکستان آ کر. ٹھیک ہے. قبلہ اجازت ہو تو ہم بنیادی طور پر پھر اپنے جی سر، دینی سوالات کی جانب بھی بڑھتے ہیں، موو کرتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. قبلہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کی جتنی بھی روایات ہیں وہ ائمہ علیہ السلام سے، ائمہ اہل بیت سے لی گئی ہیں، جبکہ ان کے جو روات ہیں یعنی راوی ہیں وہ سب غیر معصوم ہیں. مثلا ایک بندہ یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں امام سے یہ بات سنی، جبکہ دوسرا بندہ یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں امام سے یہ بات سنی. لیکن جو بیان کرنے والا راوی ہے وہ غیر معصوم ہے، اور غیر معصوم جھوٹا بھی تو ہو سکتا ہے. تو کس طرح سے پرکھا جائے گا کہ بیان کرنے والے راوی جو ہیں وہ حقیقی وہی روایت بیان کر رہے ہیں جو ائمہ سے لی گئی ہیں؟ تو عرض یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہماری کتابیں لکھی ہیں، حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، یہ کتابیں انہوں نے ایسے نہیں لکھی کہ انہوں نے جھوٹے لوگوں سے احادیث اپنی کتابوں میں لکھی ہیں. دیکھیں، اگر آپ بہت دفعہ ہے کہ آپ غیر معصوم کی بات سنتے ہیں لیکن ان کی بات پہ آپ کو بالکل یقین ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے. مثلا آپ کے والد صاحب آپ کو کچھ سناتے ہیں، آپ کے والد صاحب فرماتے ہیں، ہم فرض کریں کہ ہمارے چچا فلان کام کرتے تھے، جب ہم بچپن میں تھے تو آپ کے دادا جان یہ فرماتے تھے نا. جب آپ کے والد صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کے دادا نے یہ کیا یا وہ کیا، آپ کو شک ہی نہیں ہے کہ یہ صحیح فرما رہے ہیں، یعنی انسان کو شک ہی نہیں، یقین ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے. تو اس طرح نہیں ہے کہ اگر صرف معصوم کہہ دے تو اس کی بات پہ اعتبار ہے. بہت دفعہ ہے کہ غیر معصوم بھی کوئی چیز آپ کے لیے نقل کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو اس کی بات پہ اعتبار ہوتا ہے. کس لیے اعتبار ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ اس کو جانتے ہیں، آپ کو اس پہ اعتبار ہے، آپ وہ ثقہ شخص ہے اور وہ آپ کو بتا رہے. اسی طرح ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے اصحاب جو تھے وہ شیعہ حضرات ان کو جانتے تھے کہ فلان شخص امام علیہ السلام کا صحابی ہے، وہ ان کا ساتھی ہے، اور وہ ان کا کام ہی، اس شخص کا کام ہی ہے کہ امام علیہ السلام کے احادیث کو لکھے. تو یہ احادیث جو ہماری لکھی گئی ہیں کتاب کافی میں یا کتاب من لا یضر الفقیہ میں، یہ احادیث ان میں سے بہت سارے اکثریت جو احادیث ہیں وہ احادیث ہیں جو اصحاب ائمہ علیہم السلام نے ائمہ علیہم السلام سے اپنی کتب میں لکھی ہیں. اور یہ کتابیں ہمارے کلینی صاحب کے پاس، شیخ صدوق کے پاس، نعمانی صاحب کے پاس، ان جیسے افراد کے پاس موجود تھیں، اور یہ کتابیں بعض ابھی تک ہمارے پاس موجود ہے، ائمہ علیہ السلام کے جو اصول ہیں. تو جیسے مجھے اگر میرے والد صاحب مجھے کچھ بتائیں یا میرے بھائی مجھے کچھ بتائیں، کہ میرے بھائی مجھے کہتے کہ بھئی ہم جب بچپن میں تھے تو میری والدہ نے یہ کیا، ہماری والدہ نے یہ کہا، یہ کھانا اس طرح پکا، مجھے یاد نہیں پڑتا لیکن وہ کہتے،
تو مجھے یقین ہے وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا، وہ صحیح کہہ رہا. اسی طرح کیونکہ مجھے اس پہ پورا اطمینان ہے کہ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا. اسی طرح اصحاب ائمہ علیہ السلام نے جب کتب میں لکھا ہے، اور شیعہ حضرات اس زمانے میں ان کتب کو جانتے تھے، نصاب کو جانتے تھے اور اس پہ عمل کرتے تھے، اور ائمہ علیہ السلام فرماتے تھے ان کتابوں پہ عمل کرو. ان کتابوں پہ ہمیں پورا وثوق ہے. اب انہی کتابوں میں سے کلینی صاحب نے اپنا کافی بنا دیا ہے، یا صدوق صاحب نے اپنا ملا حضر الفقیہ، کمال الدین وغیرہ کتابیں بنا دی ہیں. تو اس لیے یہ کتابیں نہایت ہی ثقہ ہیں، قابل اطمینان ہیں. لیکن ہماری کتابوں میں بعض ایسی احادیث ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے تھرو نہیں ہیں، اصحاب ائمہ علیہ السلام کے تھرو نہیں ہیں. وہ اہل سنت کی احادیث ہماری کتابوں میں کسی ملاحظات کی وجہ سے موجود ہیں. تو وہ احادیث پہ، لیکن ان کے ساتھ موجود ہے، یہ سند موجود ہے، یہ حدیث اہل بیت علیہ السلام کی ہے، یا حدیث اہل بیت علیہ السلام کی نہیں، اب عبداللہ ابن عباس کی ہے، یا ابو ہریرہ کی ہے، یا فلان شخص کی ہے. تو اس کے ساتھ بھی ہمارے پاس کیا وہ حدیث صحیح یا نہیں ہے، اس کی صحت پر یا اس کے عدم صحت پر ہمارے پاس دلائل بے شمار موجود ہیں. تو اس لیے عرض یہ ہے کہ شیعہ مذہب جس کا دار و مدار اہل بیت علیہ السلام کی پیروی پر ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر ہے، یہ تعلیمات مشکوک نہیں ہیں، یہ تعلیمات بالشک سے بالاتر ہیں، یہ اصلی ہیں، حقیقی ہیں، یقینی ہیں. اور اگر ایسا نہ ہو تو دین باطل ہے، کیونکہ خود قرآن فرماتا ہے کہ تم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ بِهِ عِلْم، جس بات پہ تمہیں یقین نہیں ہے تم اس کی پیروی کبھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا؟ جب خود اللہ نے فرمایا ہے، قرآن نے فرمایا، اور پھر ہمارا جو احادیث ہیں، جو اصل دین ہے، تعلیمات اہل بیت علیہ السلام، اگر وہ مشکوک ہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں رہا، اسلام ہی باطل ہے. عرض یہ ہے کہ شیعہ مذہب اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات یہ اللہ کا نور ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے ایسے پریکاشنز لیے تھے، ایسے انہوں نے قدم اٹھائے تھے کہ اپنی تعلیمات کو اپنے عصر غیبت کے لیے محفوظ کیا جائے، تاکہ غیبت جتنا طویل عرصہ لگے، کئی صدیاں چلتا رہے، یہ تعلیمات جو ہیں ان شیعوں تک، مختلف ادوار تک نہایت ہی مطمئن طریقے سے پہنچ جائے. اور یہ امام زمانہ علیہ السلام کا احسان ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ مولا آپ اپنی غیبت میں آپ کس طرح لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، انہوں نے فرمایا جیسے بادل کے پیچھے سورج ہوتا ہے، بادل کے پیچھے جب سورج ہوتا ہے، سورج کی روشنی اور سورج کا نور اور سورج سے گرمی ہمیں پہنچ جاتی ہے، لیکن ہمیں سورج خود نظر نہیں آتا. اسی طرح امام عصر علیہ السلام عصر غیبت میں ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات، چاہے وہ عقائد میں ہوں، اخلاق میں ہوں، مواعظ میں ہوں، حلال و حرام کے مسائل میں ہوں، عبادات کے احکام، طہارت کے احکام میں ہوں، وہ نہایت یقینی، قابل اطمینان طریقے سے یہ نور ہم تک پہنچ رہی ہے. یہ امام زمانہ علیہ السلام کا احسان ہے کہ یہ سب بندوبست کیا گیا ہے کہ یہ ہم تک پہنچ جائے صدیوں سے، اور گرچہ وہ خود پردہ غیبت میں ہے. تو عرض یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین دنیا کا واحد مذہب جس کے احادیث 100% یقینی ہے، 100% یقینی ہے. اس مذہب میں شک کی اور وہم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ مذہب اہل بیت علیہ السلام اور تعلیمات اہل بیت الطاہرین علیہ السلام. جی سر بولیں. اچھا قبلہ، یہ عرض یہ ہے کہ یہ آپ کے پلیٹ فارم پر لائیو دکھایا جا رہا ہے اس وقت؟ جی سر لائیو. قبلہ لیکن یہ تو بات نہیں ہوئی تھی. مجھے نہیں معلوم آپ سے کیا بات ہوئی ہے، ہم لائیو جا رہے ہیں. لیکن عثمان صاحب سے یہ بات نہیں ہوئی تھی، پروگرام کو بعد میں آن عثمان صاحب آپ بتائیں بھائی، عثمان صاحب آپ نے ان کو کیا بتایا تھا؟ عثمان صاحب فی الحال نہیں سن رہے ہیں شاید میری بات. عثمان بھائی کو لائیں ذرا اس میں، چونکہ وہ مانیٹر کر رہے ہوں گے. عثمان بھائی آپ نے کیا، ڈاکٹر صاحب کو آپ لوگوں نے کیا بتایا؟ جی آغا جان یہ تھا ریکارڈڈ تھا، تھوڑا ریکارڈنگ کا ایشو تھا. یہ فرما رہا ہے کہ آپ نے ان کو وعدہ دیا ہے کہ ہم لائیو نہیں جائیں گے. بھائی آپ نے ایسا وعدہ دیا ان کو؟ آغا جان آپ کو میسج تو کیے تھے میں نے، آپ نے دیکھے نہیں. اور بھائی آپ نے مجھے تو نہیں بتایا یہ ان کے ساتھ، آپ کو تو پتہ ہے، آپ نے بھیجا تھا نا کہ اب وہ او ایس ربانی کا بھیجا تھا کہ وہ بھائی لائیو نہیں چاہتے، تو ہم نے کہا تھا کہ ہم لائیو کرتے ہیں نا، ہم نے تو بولا تھا. میں نے تو آپ کو کوئی وعدہ نہیں دیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ بیک گراؤنڈ میں جائیں گے، ایسا وعدہ نہیں ہوا تھا. مجھے نہیں معلوم اس بات.
جی سر 3 ہفتے سے 1 مہینے سے یہی بات ہو رہی ہے کہ لائیو نہیں جائیں گے. یہ تو پروگرام ہی لائیو ہے, انہوں نے آپ کو لایا, مجھے کیا معلوم, انہوں نے آپ کو کہا ان کو لے لیں بھائی, یہ تو پروگرام ہی لائیو شروع سے جا انہوں نے تو وعدہ کر رکھا ہے نا کہ لائیو نہیں جائیں گے. چودھری صاحب تو اسے کی کیتا آپ نے کیا کیا, چلنے دیں چلنے دے, اب جا رہے صحیح جا رہے, کوئی بات نہیں آغا جان, ایسے میں صحافی ہوں نا, میں تو اپنے پلیٹ فارم پہ اس کو کروں گا نا, بعد میں آپ کے ساتھ کولیبوریشن ہوگی. اس طرح سے یہ تو آپ کے پلیٹ فارم پہ لائیو چل رہی ہے تو آپ چلیں کوئی بات نہیں, پھر آپ سے خداحافظی کرتے ہیں فی الحال, پھر کبھی اور آپ سے ملاقات ہوگی ڈاکٹر صاحب, صحیح ہے, یہ تو کیونکہ یہ پروگرام ہی لائیو ہے نا, ہے جی. تو بھی آپ اپنا لائیو بند کر دیں, میرے ہاں تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا, آپ ذرا مہربانی فرما دیں اپنا لائیو بند دعا, کر دیں. اب اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, اپنے اتنے سینکڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں, ان سے دعا سلام تو ہوگا نا, ایسے تو مہربانی فرما دیں آغا جان, اپنا لائیو آپ بند کر دیں, یہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہمارے اینڈ سے. اور شاہ جی ان سے گفتگو, چودھری عثمان صاحب کیا ہو رہا ہے بھائی, ان سے بات کریں. چودھری عثمان, آپ نے شریف آدمی کے ساتھ کیا بھائی, آپ نے 2 شریف, میں بھی شریف ہوں, کچھ شریف ہوں, اور یہ تو ڈاکٹر صاحب تو بنیاد ہی شریف ہیں. سمجھا نہیں اور پایا آپ جو ہے نا, آپ نے بدماشی کی 2 شریف آدمیوں کے ساتھ, میں تو ہاف شریف ہوں, آدھا شریف, یہ تو فل شریف ہے. چودھری آغا جان آپ لائیو ہٹا دینا, ہمارے یہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے. چلے آپ چل پڑیے نا, چلنے دینا, نہیں اب چلنے دیں, اب چل پڑیے. آغا جان یہ ہمارا کنٹینٹ نہیں ہے نا جی. آغا جان یہ 1 مہینے سے ہماری یہ بات ہو رہی ہے, لائیو آنا ہوتا تو میں پہلے کال پہ آ جاتا نا, میں تو چلیں پھر یہ کوارڈینیشن کریں گے نا مستقبل میں, ڈاکٹر صاحب مستقبل میں کوارڈینیشن کریں گے نیکسٹ ٹائم ابھی کے تو لیے, ٹھیک ہے. ہم صبح سے پوری ٹیم انتظار کر رہی ہے جی, ابھی صبح سے اسٹریم یارڈ کا لنک چلیں بنا پھر کر چلنے بھیجا. دینا, پھر چلنے دیں, ابھی میں پروگرام لائیو آپ کاٹ بند تو کر نہیں سکتا نا, اتنے لائیو بند کر سینکڑوں دینا. لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ غلط تو ہے, اتنے ٹائم لوگ اوور دیکھ ہو رہے گیا, ہیں, ان کو کیسے مہربانی ڈسکنیکٹ کر فرما دوں, دیں, مہربانی فرما دیں, ان لائیو کو آپ بند کر دیں. ڈسکنیکٹ کر دینا. وہ جب اور ہم میرا پورا دیکھیں, یہ ایڈٹ کر چودھری صاحب کو پتا ہے, میں بغیر لائیو کے کسی کے پاس جاتا ہی نہیں. 1 مہینے سے انہوں میں نے یہی ہمیشہ بات صرف کی ہے کہ میری آغا جان سے بات ہو چکی ہے. مردہ گوشت ہمیں صرف زندہ پسند ہے, ہم مردہ گوشت پہ ہمیں حضور میں یہ عرض کر یقین ہی رہا نہیں. ہوں 1 مہینے سے ان سے یہی بات ہوئی ہے کہ آغا جان سے بات ہو چکی ہے, وہ ریکارڈنگ کریں گے. ان سے پوچھئے نا, میں اپنے اینڈ پہ تو غلطی پہ نہیں ہوں, ان سے پوچھئے آپ. چودھری صاحب سمجھا دے بھائی, آپ صلح کرا دیں بھائی. کیلکولیشن والی میں نے بات جو کی تھی آغا جان, وہ یہ تھی کہ اگلے ہفتے ہم ریکارڈ کر کے نشر کریں گے. آپ کو میں صحیح سمجھا نہیں پایا, تو وہ میری غلطی بنتی ہے, میں اپنی غلطی ایڈمٹ کرتا ہوں. میں آپ کو صحیح طرح سے وہ کیلکولیشن والی بات نہیں سمجھا پایا. میں کیلکولیشن کی لائف سر ہم کہہ نے رہا تو تھا آغا باقاعدہ جان. اس کو اعلان کر کے پورے ملک میں نشر کرنا تھا کہ آغا جان کا پوڈ کاسٹ ہو رہے, اور یہ ہم لائیو چل رہے ہیں. یہ تو پرانی بات ہے. چلیں پھر کبھی پھر اگلے سیشن میں آپ کے ساتھ کچھ کریں گے نا ڈاکٹر صاحب, صحیح ہے. کیا کرنا ہے جی, ابھی تو کر رہے ہیں, آپ اپنے اینڈ سے ذرا بند کر دیجئے, ہم اسی کو آگے کنٹینیو کر لیتے ہیں یار. اب اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, میں اس کو کیسے ہٹا دوں. اب دیکھ, آپ جتنے پیارے ہیں نا, وہ بھی اتنے پیارے ہیں, اتنے عزیز لوگ دیکھ رہے ہیں. اب میں ان کو کیا, ان کو بگا دوں, بندہ دیکھ لیں, ان کو کک آؤٹ کر دوں. آغا جان اتنے غلط لوگ نہیں, دیکھ رہے ہیں, آپ بھی تو ایک بندہ دیکھ اتنے لیں. لوگ دیکھے, سینکڑوں لوگ, کئی سو لوگ دیکھ رہے ہیں ادھر مختلف چینلز میں, ملا دیں تو 1000-2000 بنتے ہیں. چلے آغا جان مہربانی فرمائیں نا آپ ذرا, اب کا ٹائم تو کافی ہو گیا, اب اس کو ذرا آپ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے, یہ باتیں بعد میں بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, ابھی آپ کر لیں پلیز, چھوڑیں آپ ان باتوں کو, بعد میں بیٹھ جائیں لائیو گے چل نا, رہے بعد میں بیٹھ کے میں اور آپ میں کس حیثیت سے سوال کر رہا ہوں, میں تو آغا جان کے پلیٹ فارم پہ سوال کر رہا ہوں. میں تو کس اس حیثیت طرف سے تو سوال بہت ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بہت دفعہ ہوتا ہے کہ 2 چینلز آپس میں کولیبوریشن کرتے ہیں, دونوں چینل میں نشر ہوتی ہے, اس میں کیا ہو, اس میں فرق نہیں پڑتا. آغا جان یہ بات ہوئی نہیں تھی, ہمارا کنٹینٹ ہی باقاعدہ ریکارڈڈ ہوتے ہیں. یہ ان سے بات ہوئی تو تھی 1 مہینے 2 مہینے تو سے یہ تو جو بات مس چل رہی ہے. انڈرسٹینڈنگ ہے نا, تو فی الحال حل نہیں ہوگا نا, یہ مس انڈرسٹینڈنگ بعد میں حل کریں گے نا, نہیں ابھی تو تو آپ حل یہ نہیں کر ہوگا. لیں نا, آپ اپنا لائیو بند کر دیں. انہوں نے خود مجھ سے رابطہ کیا اور خود خواہش کا اظہار کیا. دیکھیں ہمارے یہاں پہ پریزیڈنٹ ہے شفقت بھائی, شفقت بھائی کہاں گئے پریزیڈنٹ ہمارے, شفقت بھائی کیلکولیشن کا میں آغا جان کو صحیح طرح سے پایا تھا. شفقت عباس, آپ کمنٹس دیکھیں آغا جان, لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے, لائیو کیوں چلا رہا ہے یہ. شفقت صاحب آپ بتائیں جی, کیا ہو, کیا
ہے کہ نہیں؟ آپ تو زیادہ شریف ہیں مجھ سے بھی، ڈاکٹر صاحب جتنے شریف ہیں. آپ سناؤ. السلام علیکم. کیسے آپ؟ اللہ کا احسان ہے. یہ ڈاکٹر صاحب ناراض ہو گئے جی، کہتے ہیں لائیو بند کر. لائیو بند کریں یا نہ کریں؟ آپ کیا فرماتے ہیں شفقت بھائی؟ چلنے دینا. میں تو کہتا ہوں چلنے دیں. ساری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو دیکھنے کے لیے اتنی رات کو جاگ رہے ہیں، اور یہ بالکل. صاحب کہہ رہے ہیں کہ بند کر دیں. ہم اپنا اگلے ہفتے دکھائیں گے بند کرنا یار. غلط ہے. آغا جان بند کرنا غلط ہے. آغا جان ڈاکٹر بند کر دیں، چلنے مہربانی دیں نا. فرمائیے. چلنے دیں، چلنے دیں. کنٹینیو کریں. آغا جان میری تو سن لیجیے، میں مہمان ہوں نا، میری سن لیجیے. میں مہمان ہوں، میری سن لیجیے. آپ جیسے کئی سو اور بھی مہمان ہیں نا، ان کا کیا کریں؟ وہ ناظر ہیں، بھائی مہمان نہیں، اتنی ناظر ہیں. دنیا ناظر دیکھ رہی ہے. ناظر ہے، ناظر ایک ناظر منٹ ناظر ایک منٹ ناظر 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 ایک مہمان اور ناظر میں منٹ فرق ہوتا ہے. ایک منٹ نا بھائی، ایک منٹ. اتنی دنیا آپ کو پیار سے دیکھ رہی ہے، آپ کو بھی دیکھ رہی ہے. اتنے ویوزر ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے. آغا جان ذرا عرض سن لیجیے. آغا جان عرض سن لیجیے. جی سر. اہل البیت کے چاہنے والوں کا شعار یہ ہے، جب مہمان آتا ہے وہ مہمان نوازی نہ صرف کرتے ہیں بلکہ اس کی مانتے ہیں. میری مانی جائے نا. آپ مہمان کرتا ہے، کہتا ہے اپنا دکان بند کرو، اپنا کھانا بند کرو، اپنا گھر بند کرو. یہ کوئی مہمان کا حق بنتا ہے بھائی؟ میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا تھک گئے آپ. یہ تو ریکارڈڈ ہوتے ہیں نا ہمارا انٹرویو. دوسروں کو بگا دو بھائی. مہمان کا یہ حق بنتا ہے. میں آپ کا خادم ہوں، آپ سوال کرتے جائیں، سوال کرتے ارے جائیں. نہیں، ڈاکٹر وہ تو صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ مہربانی کریں ذرا. آپ مہربانی کریں. آپ کنٹینیو تو کریں نا، دیکھتے ہیں آپ کیا پوچھنا کیا چاہتے ہیں. آغا جان کنٹینیو ہو گیا. میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مہربانی کریں یہ ذرا لائیو والا سلسلہ ختم کر دیں. چلیں پھر آپ مہمان بنے تو میں شفقت بھائی کو لے کے آتا ہوں، وہ آپ بھی آپ سے بات کریں. کیا خیال؟ شفقت بھائی آپ بات کریں، سنائیں ان کو کچھ. چلیں. یہ ہمارے چیف کاؤنسلر ہے شفقت بھائی، مشیر خاص ہیں. بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ جی ہاں، آپ کے حال کیا ہیں بھائی؟ ٹھیک ہو آپ؟ کرم کے پہرے الحمدللہ. جی بھائی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، علامہ صاحب کو اتنی دنیا پیار کرتی ہے، دیکھ رہی ہے. رات کے 2:30 بج رہے ہیں، ہم سب لوگ جاگ کے آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. آپ اتنا تیار ہو کے آئے ہیں، ہم تو خوش ہوئے تھے کہ بہت اچھی بات ہوگی، اور شروعات بھی اچھی ہوئی. ایک منٹ صرف، شروعات بھی اچھی ہوئی. ایک بار آپ چل لینے دیں، کنٹینیو کریں. جیسے آپ کا دوبارہ طے ہو جائے گا، اگر کوئی اچھی بات طے ہو گئی تو آپ الگ سے پروگرام کر لیجیے گا. اس میں کوئی سا حرج ہے؟ یہ میرا کانٹینٹ نہیں ہے. میں نہیں کرنا کانٹینٹ ہے آپ کا مشترکہ پروڈکشن ہے نا. میں آپ کو کانٹینٹ ہے. دیکھیں آغا جان، ہم اس کا کلپ نہیں بنائیں گے. ہم آپ کا اس کا کلپ نہیں بنائیں گے بھائی. اگر آپ کو چاہیے آپ کو، آپ اپنا ایکسکلوسیو کلپ چلائیں. آغا جان ایک مکمل پوڈ کاسٹ میں ریکارڈ کر کے پھر اس کو نشر کیا کرتا ہوں. یہ بات ہماری عثمان بھائی سے کوئی بات نہیں ہے، مہینہ ہو چکے. کوئی بات نہیں ہے. وہ آپ کے چینل پہ بھی بہت سارے لوگ دیکھیں. آپ سوال کریں ڈاکٹر صاحب، سوال میں چلنے کروں دیں. گا نا، میں اپنے پلیٹ فارم کے لیے سوال کروں گا. آپ کے ساتھ کولیبریشن ہوگی. دیکھیں علامہ یار میری عثمان بھائی سے بات ہے. شروع سے عثمان غنی بھائی کدھر ہیں؟ عثمان غنی بھائی کو بھی آپ نے نکال دیا، ان کو لائیں. عثمان بھی بولے نا، بولے. دیکھیں عثمان بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ ہماری یہ بات ہی نہیں ہوئی تھی یار. یار یہ تو بات ہی نہیں ہوئی تھی ہماری. دیکھیں عثمان کو چھوڑے، شفقت بھائی سے آپ بات کریں. شفقت بھائی کو زیادہ آتا ہے. شفقت بھائی ان کو سنائیں آپ. ایک سیکنڈ مجھے بات کر دیں پلیز. جی سر بات کریں. عثمان بھائی بات کریں. کمٹمنٹ ہوئی تھی. عثمان بھائی نے تو خراب کیا نا. عثمان بھائی کو چاہیے یہ پروگرام دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. پروگرام جا رہا تھا لائیو. انہوں نے کہا ڈاکٹر ناصر صاحب کے آپ ان کے چینل پہ جائیں. میں آپ کے چینل پہ آ گیا. 1-2 دفعہ آ گیا. اب تھے نہیں اس میں. ایک دفعہ آیا، دوسری دفعہ آیا. انہوں نے کبھی مجھے نہیں کہا کہ بھائی یہ لائیو بند کریں پھر ان کے چینل میں جائیں نا. انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا. آپ نے ہمارے پروگرامز دیکھے ہوئے ہوں گے، ہم کرتے ریکارڈنگ. میں نے بالکل نہیں دیکھا. میں پہلی دفعہ آپ سے ملاقات، یہ پہلی دفعہ آپ کے چہرے مبارک میں زیارت کر رہا ہوں. اچھا آپ بات سنیں. جی سنیں نا نصیر بھائی، میری بات سنیں. نصیر بھائی بات یہ ہے، میں کیلکولیشن والی بات سمجھ نہیں پایا انہیں. میں نے نہیں کہا تھا کہ اگلے ہفتے لائیو ریکارڈڈ پروگرام میرا ہیڈ تو نہیں ہے عثمان بھائی. آپ نے مجھ کو اس لیے لائے ہیں کہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنا ہے. چلیں ڈاکٹر بھائی، ڈاکٹر صاحب، پھر میرا پروگرام ختم ہونے دیں. یہ پروگرام ختم ہو جائے پھر میں آپ کے پاس 10 منٹ کے لیے آتا ہوں. کیا خیال ہے؟ 10-15 منٹ کے لیے صحیح ہے. ہم نے تو سوالات آپ کو بھیج بھی دیے. یہ تو باقاعدہ پورا پلان تھا نا جی.
چلے اچھا اور زیادہ ڈاکٹر دیر سے بھی آ صاحب آپ جائیں گے۔ یہ میں آج ہم میں ڈاکٹر صاحب کسی کے وہ پری ریکارڈڈ میں نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا، میں ہمیشہ لائیو جاتا ہوں. تو ان آپ کو میں نے کیونکہ یہی آپ کہا کی تھا، انہوں نے غلط کہا ہم فہمی نے ہو گئی راضی ہے. کر لیے، انہوں نے کہا ہم نے راضی کر لیے. میں نے تو یہی کہا تھا کہ حسن اللہ یاری صاحب نہیں کرتے ریکارڈنگ، انہوں نے کہا ہم نے راضی کر لیے. ہماری یہی تو بات ہو رہی تھی ایک مہینے سے. آغا جان یہ تو آپ کے اینڈ سے شاہ ہوا ہے نا جی یار. آپ نے جی یہ والی بات میں سمجھا نہیں پایا تھا، تو آغا جان نے سمجھا شاید نہیں لائیو آپ جا رہا ہے، ایک تو مہینے سے ایک وہ بات ہی سمجھا کیلبریشن نہیں پائے آغا جان کو. آغا جان پوری دنیا کو دیکھو سمجھاتے ہیں، آپ آغا جان کو ایک بات نہیں سمجھا پائے یار. ایک مہینے سے ہماری جو کمٹمنٹ ہو رہی کرنے تھی وہ یہی دینا تو تھی. احمد بھائی، میں مسئلہ حل کر رہا ہوں، آپ کا ریکارڈڈ ہی ہوگا، پہلے بات تو سننے دیں. سر کہاں وہاں تو ریکارڈنگ مجھے ہو رہے ہیں، کرنے دیں. لائیو چل رہے ہیں نا آغا یار. لوگ کہہ رہے ہیں جان کہ ڈاکٹر احمد نصیر تو لائیو آتا نہیں ہے، لائیو چل رہے. خاموشی اختیار کر. ڈاکٹر صاحب خاموش ہو جائے، میں سیٹنگ کرتا ہوں، ہم ریکارڈڈ کی طرف جاتے ہیں. آغا جان پتہ ہے کیا مسئلہ ہوا ہے؟ میں نے جب آپ چائے پی رہے تھے میں آپ کے پاس آیا تھا، میں نے کیلبریشن والی بات آپ کو جو سمجھائی ہے وہ میں صحیح طرح سے سمجھا نہیں پایا. میں نے یہ کہا تھا کہ اگلے ہفتے ہم جو ہے پروگرام کو ریکارڈ کر کے لائیو کر دیں گے، دونوں چینل پہ لائیو چلے گا، یوں لگے گا. وہ بات آپ کو میں سمجھا نہیں پایا. ابھی میری گزارش یہ ہے نا کہ تھوڑا سا پروگرام چلا ہے، ڈاکٹر صاحب کو آپ تھوڑا سا ٹائم ریکارڈڈ میں دے دیں. اب سمجھ تو آپ دیں گے نا، میں یہ پروگرام ختم کر کے نا آپ کے آ جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا. ابھی آپ سے گڈ بائی کرتے ہیں، خدا حافظی کرتے ہیں نا. میرا پروگرام لائیو جا رہا ہے، میں اس کو ختم کر کے آپ کے اس میں آ جاؤں گا نا. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا مشکل ہے؟ ہمارے دوست ہیں، انہیں صحیح ہے، ناراض نہیں کرنا. ڈاکٹر صاحب بہت اچھے دوست ہیں، انہیں ناراض نہیں کرنا. اور صحیح ہو گیا نا. یہ ٹھیک ہے ختم کر کے آپ جی کے نہیں صحیح آپ کے پروگرام بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ کرتے ہیں. نہیں ہے، اس کو ٹھیک نہیں ہے، پسند. کر لیں آپ، کر لیں آپ، اینڈ کر لیں اپنا. ٹھیک ہے، اوکے چلیں، پھر آپ سے گفتگو ہوگی. تھینک یو سر. اوکے. اوکے جناب. ابھی میں اپنا پروگرام ختم کر کے ان کے پروگرام میں پھر جاؤں گا. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس پیار سے اور بہت ہی خلوص سے اس حقیر کو، جو آپ کے اس بہترین کلمات کا میں مستحق نہیں ہوں، لیکن آپ نے اپنے حسن ظن سے ان کلمات سے میرا تعارف فرمایا. تھینک یو سو مچ. بہترین ہو گیا آغا جان. اجازت ہو تو اگلا سوال آپ کی خدمت میں رکھوں، بلکہ اسی میں جی پوچھیں، میں اگلا سوال پوچھیں. ایڈ کر دوں. مجھے بتائیے گا کہ آپ کے ہاں اگر کسی ایک روایت میں تعارض آ جائے، یعنی کسی ایک امام کے دو قول ثابت ہوں، تو اس کا تعارض کیسے دور کیا جائے گا؟ امام سے بتائیے گا. ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے خود بتایا کہ اگر احادیث میں اختلاف پیش آ جائے تو کیا کریں، تو اس کے مختلف اہل بیت علیہم السلام نے حل بتا دیے. اگر کوئی حدیث ایسی ہے کہ شاذ ہے، اس کو چھوڑا جائے اور مشہور حدیث کی پر عمل کیا جائے. اگر کوئی حدیث ایسی ہے کہ وہ موافق ہے قرآن مجید کے آیات، قرآن مجید سے اس کے تائید میں کچھ ملتا ہے، یا سنت متواترہ احادیث جو دوسرے احادیث ہیں ان کے تائید میں کچھ ملتا ہے، تو اس حدیث کو عمل کریں گے. اگر دو حدیث میں اختلاف ہے، ایک حدیث موافق ہے مذہب مخالفین کے اور ایک حدیث ہے ان کی مخالف ہے، جو مخالف حدیث ہوگی اس پہ عمل کریں گے. اور پھر ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ میزان عطا فرمایا ہے کہ اگر یہ بھی کوئی کچھ بھی نہ ہو تو آپ اس کسی بھی حدیث، ان کے احادیث آپ کو مل جائے. یہ کم احادیث میں آپ کو اس طرح ملے گا کہ کوئی حدیث ایسا ہے کہ وہ قرآن کے موافق ہے، دوسرا حدیث قرآن کے موافق نہیں. یہ کم اختلافی احادیث میں کمی کے ساتھ اس طرح آپ کو ترجیحات ملیں گی. اکثر یہ ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی جانب سے یہ قاعدہ لاگو ہوگا کہ انہوں نے فرمایا کہ مختلف احادیث جب آپ کے پاس پہنچے، جو ان میں سے کسی بھی پہ عمل کرو. یہ بھی حدیث اہل بیت علیہ السلام کا، یہ بھی حدیث اہل بیت علیہ السلام کا ہے. اور یہ شاذ وغیرہ اس میں کوئی فرق، دونوں مشہور ہیں، دونوں ایک ہی جیسے ان کا لیول ہے، تو پھر ان میں سے کسی پہ بھی عمل کرو، یہ آپ کے لیے جائز ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، اور یہ ہمارے پاس منصوص ان کے فرامین
پھر یہ ان کی جانب سے موجود ہے. جی سر. بالکل صحیح ہے. مجھے بتائیے گا کہ کتاب کا نام ہے شرح الاساس. اگر ہم مکتب کی قید سے باہر نکلتے ہیں، یعنی ائمہ علیہم السلام سب کے امام ہیں اور ہم یہ مان لیتے ہیں، اقرار کر لیتے ہیں باللسان، تو ان کی روایات میں تضاد نہیں ہو سکتا، کلام میں بھی تضاد ہرگز نہیں ہو سکتا. مگر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام جب زیدیہ مکتب میں روایت بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ امام 4 ہیں، اور وہی امام باقر علیہ السلام جب اثنا عشری روایت بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ امام 12 ہیں. تو اس تضاد اور اس تعارض کو آقا جان کس طرح سے دور کیا جائے؟ عرض یہ ہے کہ دیکھیں اگر وہ زیدی نقل کرتے ہیں تو وہ ان کی حدیث ہم اس کو سچ نہیں مانتے. امام باقر علیہ السلام کبھی نہیں کہتے امام 4 ہیں. یہ کہ وہ پیغمبر کی مخالفت کریں، امیر المؤمنین علیہ السلام کی مخالفت کریں. وہ ہمارے پاس روایات متواتر ہیں، خود اہل سنت کی کتب میں موجود ہے. الخلفاء من بعدی 12. اب میں بتا رہا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ خلفاء میرے بعد 12 ہیں. خلفاء میرے بعد 12 ہیں، ٹھیک ہے نا. ائمہ علیہ السلام 12 ہیں. یہ احادیث متواتر ہے. ان عدد الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کی کتاب میں اللہ کی جانب سے علماء ربانی 12 ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. 12 ہیں، 13 نہیں ہے، 11 نہیں ہے، 4 نہیں ہے، 12 ہیں. اسی طرح احادیث متواتر ہے کہ ائمہ علیہ السلام 12 ہیں. اگر اب کسی گمراہ فرقہ، جو زیدیہ فرقہ ہے، وہ گمراہ اس لیے ہے کہ وہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے منکر ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے منکر ہیں. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت کے منکر ہیں. حضرت ان ائمہ علیہ السلام کے امامت کے وہ منکر ہیں. تو اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت کو وہ بھی نص کے ساتھ ثابت نہیں سمجھتے. تو اگر گمراہ فرقہ جیسے اسماعیلیہ فرقہ ہے، زیدیہ فرقہ، ان کی کتابوں میں کوئی بات آ جائے تو وہ 100% وہ باطل ہے. دنیا میں فرقے بہت ہیں، وہ بہت ساری باتیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت دیتے ہیں اور ان کے باطل ہونے میں شک ہی نہیں ہے. آقا جان، کتاب شرح الاساس یعنی جو راوی بیان کر رہا ہے وہ اب غیر معصوم، جھوٹا ہے، کذاب ہے، گناہگار ہے؟ مجھے نہیں معلوم. شرح الاساس کتاب میرے پاس نہیں ہے، میں نے نہیں دیکھا ہے. اب وہ آپ کس روایت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم. بہرحال جو ائمہ 12 ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بالتواتر قرآن اور سنت سے ثابت ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں 12 نہیں، 5 ہے، 6 یا 2 ہے یا 3 ہے، تو بلا شک یہ اس کا یا اس کے جملے کا کوئی اور مفہوم ہوگا یا ایک جملہ جھوٹ ہوگا. اب آپ اس حدیث کے متعلق بات کر رہے ہیں، مجھے تو نہیں معلوم. بالکل صحیح، بالکل صحیح. آقا جان، آپ کہتے ہیں کہ دین فقط اہل البیت علیہم السلام سے لیا جائے گا، جبکہ اہل بیت اطہار جو دین بیان کر رہے ہیں اس کے مطابق قرآن محرف شدہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، ذرا سوال سن لیجیے. کتاب کا نام ہے روضۃ الکافی. امام موسیٰ بن جعفر کاظم کا علی بن سوید کو لکھا گیا ایک خط، اجازت ہو تو پڑھ رہا ہوں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب قید میں تھے تو ان کے ایک ساتھی سوید نے ان کو خط لکھا اور امام نے رہا ہو کر اس کا جواب دیا کہ جب تم نے سوال پوچھے اس وقت میں قید میں تھا اور تقیے کے عالم میں تھا، اس لیے اس وقت کو پوشیدہ رکھنا مناسب تھا. اب جابر اور ظالم ختم ہو چکے، لہٰذا اب جواب دینے لگا ہوں. دین کے حصول کو کسی غیر شیعوں سے حاصل کرنا اور نہ ہی ان کے دین کو پسند کرنا، دین کے حصول کو غیر شیعوں سے حاصل نہ کرنا اور نہ ہی ان کے حصول کو پسند کرنا، کیونکہ یہ خیانت کار ہیں اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے. امانتیں ان کے سپرد ہوئیں تو انہوں نے اس میں خیانت کی. تمہیں معلوم ہے کہ انہوں نے خیانت کیسے کی؟ انہوں نے کتاب خدا کی تحریف کی اور اس کو بدل ڈالا. آقا جان. جی دیکھیں میرے بھائی کہ امام علیہ السلام نے فرمایا نا کہ غیر شیعہ روات احادیث سے آپ اہل سنت اور مخالفین اور باطل فرقے ہیں ان کے راویوں سے نہ لیں، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں اور یہ انہوں نے دین میں غداری کی ہے، تو ان کے روایات پہ اعتبار نہ کریں، ان سے نہ لیں. ٹھیک ہے نا، امام علیہ السلام نے یہ فرمایا. یہ کافی مشہور حدیث ہے. جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ دین اہل بیت سے لیا جائے، جبکہ اصول کافی کی روایت یہ کہتی ہے کہ امام محمد باقر سے پہلے تشیع کو مناسک حج معلوم ہی نہیں تھی. پھر دین کامل کیسے ہوا جب 150 سال تک مناسک حج معلوم ہی نہیں؟ نہیں، اس طرح نہیں کہ 150 سال تک معلوم نہیں تھا. حضرت امام باقر علیہ السلام کی وفات ہے، شہادت ہے سنہ 114 کو. جی. تو وہ 150 تک پہنچے نہیں تھے.
عرض یہ ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام یہ بہت سخت دور سے گزرے ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام معاویہ کے دور میں بہت سخت دور سے گزرے ہیں۔ معاویہ کے دور، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام یزید کا دور، اور معاویہ کا دور، اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام معاویہ کے دوران رہے، یزید کے دوران، اور ان کے بعد بنی امیہ کے دوران۔ تو اس زمانے میں ائمہ طاہرین علیہ السلام پہ شدید پابندیاں تھیں، اور لوگوں کو ان کے ساتھ آنا جانا یہ نہایت ہی خوف تھا، خوف کی حالت تھی، تو رسائی ممکن نہیں تھا۔ تو تعلیمات دین ائمہ علیہ السلام عوام تک پہنچانا، عوام کو سکھانا، یہ بہت ہی مشکل کام تھا۔ تو یہ ایک طویل عرصہ ہے، یہ کئی جنریشنز کی بات ہو رہی ہے، معاویہ کی حکومت سے لے کر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے تک۔ تو اس زمانے میں کیونکہ ظالمین کے ظلم کی وجہ سے لوگوں کی رسائی ائمہ علیہ السلام تک بہت مشکل تھی، اور جو شیعہ علماء تھے، جو اصحاب امام حسن مجتبی علیہ السلام تھے، اصحاب امیر المومنین علیہ السلام تھے، ان کو قتل کیا گیا ابن زیاد ابن ابی کے زمانے میں، اور پھر معاویہ کے زمانے میں، اور پھر بنی مروان کے زمانے میں، حجاج ابن یوسف کے زمانے میں بہت سارے لوگوں کو قتل کیا گیا۔ تو لازمی بات ہے کہ اس وقت شیعوں کے پاس کہ ایسا افراد ہوں کہ ان کو دین کے مسائل سکھائیں حکومت کی ظلم کی وجہ سے، یہ بہت ہی کم ہو گئے تھے، بلکہ بہت ہی سخت تقیہ کا شدید حالت تھی، لوگ اپنا تشیع چھپاتے تھے۔ تو شیعہ جو ہے اپنا مذہب اپنے بچوں کو نہیں سکھا سکے، نہیں یہ کہ وہ شیعہ نہیں تھے، شیعہ تھے، لیکن دینی معلومات محدود تھی، کم تھی، اس وجہ سے، کیونکہ اس شدید ظلم کی وجہ سے۔ پھر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا جب دور آیا، امام جعفر الصادق علیہ السلام کا جب دور آیا، تو ان کے زمانے میں ان کو چانس ملا کہ حکومت جو ہے مشغول ہو گئی بنی عباس اور زیدیہ فرقے کے ساتھ لڑائی میں، تو ائمہ طاہرین علیہ السلام اور شیعوں پہ قتل عام کم ہو گیا، تو لوگ ان کے پاس آتے تھے اور لوگ مسائل پوچھتے تھے، اور ائمہ علیہ السلام کتابیں لکھواتے تھے، اور کتابیں لکھوا کر شیعوں کو بھیجتے تھے کہ اس پہ عمل کرو۔ تو مسائل کا دوبارہ، تعلیمات دین کا دوبارہ احیاء ہو گیا۔ سمجھ میں نا بات، قضیہ یہ ہے۔ اب ایک دو سوال مزید کریں، پھر مجھے اجازت دیں۔ تھینک یو سر۔ بس 2-4 سوالات اجازت دیں، مجھ کو کرنے دیں۔ بس 2 سوال کافی ہیں، اجازت دیں، میں کافی تک چکا ہوں، تو 1-2 سوال مزید کریں، پھر میں آپ سے چلیے آپ ایسا کریں، جو سوالات لکھے ہیں ان کو مفتی سر آپ جواب دے دیں، تاکہ ایٹ لیسٹ پوڈ کاسٹ تو ریکارڈ ہو نا۔ اب آدھے گھنٹے کا آپ پوچھیں، آپ سوال کریں نا، 1-2 سوال کریں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے آپ کے سوالات کا نہیں معلوم، آپ کے سوالات کیا ہیں۔ آغا جان، اصول کافی کی روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ خدا ہمارے تشیع کو برباد کرے، ہم ایک بات کہتے ہیں وہ 10 باتیں اپنی طرف سے ملا لیتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے رجال النجاشی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مزید فرماتے ہیں کہ ہمارے امر تشیع کا دعویٰ کرنے والا شخص اتنا جھوٹا ہے کہ شیطان بھی اس کے جھوٹ کا محتاج ہے۔ یہ راویوں کا قصور ہے، یہ کیا ہو رہی ہے؟ مجھے نہیں معلوم، آپ کہتے ہیں کہ روایات میں غور کرنے کی وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اگر عربی عبارت سامنے ہو تو انسان اس کو پرکھ کر کے واقعہ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا، پھر میں اس پہ کامنٹ کر سکتا ہوں۔ اسکین لگا دیں گے۔ ہاں وہ میں کامنٹ کر سکتا ہوں، لیکن ابھی میرے پاس یہ روایت نہیں ہے تو میں کامنٹ نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ جو ائمہ علیہ السلام کے جو وہ ساتھی اور ان کے وہ اصحاب جنہوں نے ہماری کتابیں لکھی ہیں، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی، جو معتمد لوگ ہیں ان کی بات نہیں، یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جھوٹے لوگ تھے، یا مثلا وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے، شیعہ انہیں کے ادعا کرتے تھے۔ نومینیٹڈ نہیں ہے آقا جان، نومینیٹڈ نہیں کیا گیا، خدا تشیع کو برباد کرے یہ کہا گیا ہے۔ دیکھیں وہ آپ کا ترجمہ ہے نا، رجال النجاشی، وہ حدیث میرے سامنے تو نہیں ہے۔ رجال النجاشی میں تو بہت سے روایات ہیں، اب کس روایت کی بات کر مجھے یہ تو نہیں معلوم، تو یہ میں جی ہاں، تو ایسے افراد وہ حدیث اگر آپ عربی عبارت کے ساتھ سامنے مجھے رکھ دیں تو میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں، اس لیے آپ کے ترجمے پہ مجھے اعتبار نہیں ہے۔ اوکے سر، کوئی اور سوال ہے تو حکم کریں۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ مجھے بتائیے آقا جان کہ نبی اور امام میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ ذرا براہ کرم اس کو ایڈریس کیجیے۔ نبی اور امام میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نبی کہتے ہیں، اور امام وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ امام کہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے نا۔
رسول وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ رسول کہہ دے، اور نبی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نبی کہہ دے، اور امام وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ امام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امام بھی ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام امام ہے، اللہ نے ان کو امام بولا ہے، رسول اور نبی نہیں بولا۔ فرق یہ ہے، جس کو اللہ اور رسول نبی بناتا ہے وہ رسول ہے، نبی بھی ہے، اگر نہیں بناتا تو نہیں۔ فرق یہ ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تھینک یو سر۔ یعنی آقا جان نبی معصوم، امام بھی معصوم، نبی کی اطاعت جی واجب، سر۔ امام کی اطاعت بھی واجب، نبی کی اطاعت نہ کرنے والا کافر اور امام کی اطاعت نہ کرنے والا بھی کافر، نبی بھی منصوص من اللہ و معمور من اللہ، اور امام بھی منصوص من اللہ و معمور من اللہ۔ نبی پر وحی جی آتی ہے بالکل۔ اور امام پر بھی وحی آتی ہے، تشریعی وحی اور غیر تشریعی وحی۔ کتاب کا نام ہے الارشاد۔ لکھنے والے شیخ مفید کہتے ہیں کہ نبی اور امام پر وحی آ سکتی ہے، عقل اس کی اجازت دیتی ہے، نبی اور امام میں کوئی فرق نہیں سوائے ٹائٹل کے۔ آغا جان میں نے عرض کیا نا آپ کی خدمت میں، مجھے نہیں معلوم ارشاد میں شیخ مفید نے کیا لکھا ہے، اور میرا کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں آغا ارشاد جان کے ہر سوال پر آپ کہہ رہے عبارات ہیں کہ سے، مجھے نہیں معلوم۔ آپ معاف کیجیے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے سب کتابیں زبانی یاد ہیں تو ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ارشاد میں واقعاً کیا لکھا ہے مجھے نہیں معلوم، آپ نقل کر رہے ہیں، عبارت نسبت دے رہے ہیں ارشاد سے، شاید ہی ایسا لکھا ہو، مجھے نہیں معلوم۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو وحی آئی ہے وہ دو قسم کی ہے، ایک وحی قرآن ہے، وہ جو وحی جو قرآن ہے، وہ وحی جو شریعت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نہیں آئے گا، ہمارے ائمہ علیہ السلام پہ بھی نہیں آئے گا۔ جو غیر اس کے علاوہ جو وحی ہے، جو نہ قرآن ہے نہ شریعت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی آئی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، یہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی ہوئی ہے کہ جبرائیل نے ان سے خطاب کیا، قرآن مجید میں اس کے بہت سارے آیات ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت سارہ سے جبرائیل علیہ السلام نے خطاب کیا ہے، بات کی ہے، اس کو اسحاق اور یعقوب کی بشارت دی ہے، اور یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو اس سے دیکھیں، اس سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ شیعہ حضرات ختم نبوت کے منکر ہیں۔ ختم نبوت کے ہم منکر نہیں ہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا شیعہ نہیں ہے، اور نہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کی کوئی حدیث ہے، بلکہ ائمہ علیہم السلام نے لعنت کیا ہے کہ ان کو اگر کوئی نبی کہہ دے، کوئی رسول کہہ دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع ہے، ختم ہے، اور ان کے بعد امامت کا سلسلہ ہے۔ کیا؟ جی ہاں۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہوگا۔ اب میں بہت آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ادھر تشریف لائے اور ہم سے گفتگو کیا۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ پوچھیے سر، پوچھیے، دو سوال بس، ٹو کوسچن، نو مور، دو سوال۔ جی سر، یہ جی سر، بلکہ بولیے۔ میں بیچ میں روایات پڑھ رہا ہوں، یہ سوال نہیں ہو رہے، یہ تو روایات پڑھ رہا ہوں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ سوالات ہو رہے ہیں، یہ تو اس لیے لمبا چل رہا ہے، ابھی تو سوال کریں، دو سوال کریں جی، دو سوال آغا کریں جان جی۔ کتاب کا نام ہے بصائر الدرجات، صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا علی کتاب اللہ اور رسول کی سنت پر عمل کیا کرتے تھے، پھر جب ان کے سامنے کوئی نیا معاملہ پیش آتا جو نہ کتاب اللہ میں ہوتا اور نہ سنت رسول میں موجود ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں امام کی طرف الہام فرماتے، اور امام باقر نے فرمایا اللہ کی قسم یہ واقعتاً مشکل ترین مسائل میں سے ہے، تو یہاں الہام سے کیا مراد لیا جائے گا؟ اور اگر آپ کے مصادر کا مطالعہ کیا جائے تو الہام تشریعی وحی کہلاتا ہے جو کہ بس رسول اللہ پر نازل ہوتی ہے۔ آقا جان جی سر، دیکھیں یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میں نے آپ کی خدمت میں آیات عرض کی ہے نا کہ قرآن مجید میں بہت ساری ایسی وحی ہے جو غیر انبیاء کو نازل ہوئی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، اور حضرت مریم اور حضرت سارہ کا میں نے آپ کو مثال دی ہے، اور اگر آپ سنت میں چلے جائیں بخاری مسلم میں تو اس میں بہت ساری روایات ہیں کہ غیر انبیاء کو وحی ہوئی ہے، اور الہام تو اہل سنت میں اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ الہام غیر انبیاء کو ہوتی ہے، مومنین کو ہوتی ہے، تو اس میں کوئی مشکل کی جو آپ نے عبارت نقل کی ہے اس میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، اس میں مجھے توضیح دینے کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ اپنا آخری سوال فرما دیجیے۔ آقا جان آخری جی سر، آپ نے خود کہا تھا دو سوال نا ہوگا یہ تاریخ کا۔ آقا جان سر، آپ کا آخری سوال
थैंक यू सर, आखिरी सवाल अपना कर दीजिए। आखिरी सवाल अगर मुझे बताइए, आज के पॉडकास्ट का इंतहाई तारीख के मुख्तसर तरीन पॉडकास्ट का आखिरी सवाल है कि इमाम के इल्म का जरिया क्या हुआ करता है? इमाम के इल्म का जरिया ये एक है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इल्म है, अनबिया का जो इल्म है, उसके वो वारिस। जितना अल्लाह ताला ने इल्म हज़रत आदम से लेकर हज़रत ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल फरमाए, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अइम्मा अलैहिस्सलाम को अता फरमाए। इसके अलावा कुरान मजीद है, वला रत्बन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर तरह खुश का इल्म कुरान मजीद में मौजूद है। और अहले बैत अलैहिस्सलाम खाज़िन वहील्लाह हैं, वो कुरान नातिक़ है। और इसके अलावा तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, और इसके अलावा मुसहफ़ फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है, किताब जामिआ है, और भी बहुत सारे तुरुक़ हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला अहले बैत अलैहिस्सलाम। जी सर। आगाजान कथा काम के मादे चारों, आपके यहाँ ये अकायद या अकीदा कहीं ना कहीं पाया जाता है या हम है कि भाई इमाम को जो इल्म हासिल होता है वो गैर तशरीई वही से होता है? देखें, ये बातें अब आपका आखिरी सवाल का मैंने जवाब दे दिया, आप मजीद सवाल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको सलामती दे। अब मेरे पास मेरा टाइम खत्म हो चुका है। अल्लाह ताला आपको सलामती दे, मैं आपका दुआगो हूँ। थैंक यू सो मच सर। मैंने जरिया पूछा। अल्लाह आपको सलामती दे। थैंक यू सर, खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। आगाजान सुन रहे हैं आप? आगाजान जा चुके हैं नाज़रीन कराम, और आगाजान मैं आपको इस वक्त बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर से हमको सवाल भेजने वालों ने सवालात भेजे हैं, और जैसे उनको मालूम पड़ा कि भाई आगाजान से इस वक्त, चूंकि लाइव लोग देख रहे थे, और जैसे उनको मालूम पड़ा कि भाई आगाजान से डॉक्टर अहमद नसीर साहब पॉडकास्ट कर रहे हैं, चूंकि आगाजान का ये पहला पॉडकास्ट है जो कि लोग अपनी अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे, लेकिन आगाजान आप बीच में छोड़कर चले गए। सवालात बहुत लिखे हुए थे, बल्कि आपकी टीम से मैं राबिते में था बाकायदा, और आपकी टीम ने मुझसे सवालात मंगवाए और आपको सवालात दिए, क्योंकि मुझको ये हुक्म सादिर किया गया था कि डॉक्टर साहब आप सवालात पहले से भेज दें। मैंने सवालात पहले से भेजे। अब जो सवालात मैंने भेजे थे उनमें से बस 3 सवाल भी एड्रेस ठीक से नहीं हुए, लेकिन आगाजान आप छोड़कर चले गए। आगाजान अहलुल बैत के चाहने वालों का ये शार कब होता है? अब्बास के मानने वालों का ये शार और तरीक कब होता है कि वो छोड़कर चले जाएं? आगाजान आप छोड़कर चले गए। अब्बास के मानने वाले, अरे शबे आशूर इमाम अली मकाम चिराग बुझाकर यही तो फरमा रहे थे, जो जाना चाहते हैं चला जाए। और इमाम अली अलैहिस्सलाम के मानने वाले, चाहने वाले, उनसे मबद्दत रखने वाले सवालों से कब जाते हैं? वो तो चाहते हैं कि हमसे सवाल किया जाए। लेकिन आगाजान जाहिर है कि आप 6 घंटे से लाइव थे, और फिर ये भी एक तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि मुझको भी लाइव ही रख दिया गया। और फिर जैसे मुझको मालूम पड़ा मेरी टीम की जानिब से, तो मैंने एकदम से कहा कि भाई वावेला करना चाहा कि भाई ये क्यों आप कर रहे हैं मुझको लाइव, मैं तो लाइव आता नहीं। तो आगाजान बहुत सारे लोग, चूंकि दरखास्तों के बंडल्स थे कि आगाजान शेख हसन अल्लाह यारी के साथ पॉडकास्ट किया जाए, डॉक्टर साहब इतने सवालात थे, मैंने आपको जो भेजे थे 3 सवाल भी एड्रेस नहीं हुए। 2 सवाल पूछे, आपने उनको वेल लिफ्ट कर दिया कि भाई मैं इन किताबों को नहीं जानता, जबकि वो तो आपके मसाले की किताबें हैं आगाजान, वो तो तशय्युअ की किताबें हैं। मैं तशय्युअ की किताबों से रिवायात पेश कर रहा था। मैंने तो पहले ही पॉडकास्ट के आगाज में कह दिया था कि हम शेखैन पर या जनाब माविया पर बात नहीं करेंगे, मैंने पहले ही कह दिया था, और मैंने सवालात आपको भेज दिए थे, और ये हमारा एग्रीमेंट हुआ था शेख, लेकिन आप तो चले गए। यानी तारीख का मुख्तसर तरीन पॉडकास्ट ये मेरे प्लेटफॉर्म पर होगा। जाहिर है कि मैं अब इसमें ऐड कर रहा हूं, मुझको दिली तौर पर अफसोस हुआ है शेख। 1 महीने से हमारा ये तय था, आपकी टीम ने बाकायदा खुद मुझसे राबिता किया, मुझको ईमेल आया, और ईमेल में ये कहा गया कि डॉक्टर साहब हम आपको बिठाना चाहते हैं। और फिर बाकायदा व्हाट्सएप पर जब नंबर का तबादला हुआ तो व्हाट्सएप पर मुझको कहा गया कि आगाजान के साथ बैठना है, और मैंने कहा कि भाई मैं तैयार हूं, लेकिन मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूंगा, रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग, मैं लाइव नहीं जाऊंगा। और मुझको ये यकीन दहानी कराई गई कि भाई रिकॉर्डिंग ही होगी।
اور وہ یقین دہانی، یقین کس طرح سے، میں اب کیا اب لفظ استعمال کروں، چونکہ میں اردو بولنے والا ہوں اور الحمدللہ میں اچھی اردو بولنا جانتا ہوں، یقین کی پامالی ہو گئی۔ بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے تھا آقا جان، آپ کے ہوتے ہوئے آپ تو سوالوں سے کب بھاگتے ہیں، اور مولا عباس کا چاہنے والا یوں چلا جائے۔ آپ کے مناظرات دیکھے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بھئی مولوی ڈر کے بھاگ گیا اور مولوی بھاگ گیا، آپ یہ کہتے ہیں، لیکن آپ تو، میں تو ایک لہجے کے لیے بھی یہ گمان نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ناظرین دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا نے دیکھا کہ آپ کس طرح سے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں مہمان تھا، گو کہ میں گیسٹ تھا، میں ہوسٹ تھا، میں میزبان تھا، آپ مہمان تھے، لیکن چونکہ میں مہمان تھا، آپ جانتے ہیں، اور میں نے پہلے بھی کہا کہ بھئی مہمانوں کے ساتھ اہل البیت کے چاہنے والوں کا یہ شعار اور طریق نہیں ہوتا، مہمانوں کی تو خاطر مدارت کی جاتی ہے، میزبانی کی جاتی ہے اچھے طریقے سے، لیکن آقا جان آپ چھوڑ کر چلے گئے، آپ نے اکیلا چھوڑ دیے۔ ارے حسین کا چاہنے والا، عباس کا چاہنے والا، اہل البیت کا چاہنے والا اکیلا کب چھوڑتا ہے؟ اور وہ چھوڑ کر نہیں جاتا، لیکن آپ چھوڑ کر چلے گئے آقا جان۔ یہ امید نہیں تھی مجھ کو کہ آپ چھوڑ کر جائیں گے۔ میں نے 3 سوال کیے، اب ان میں سے روایات پیش کر رہا تھا، میں اب سوالوں کے بیچ میں سے میں کاؤنٹر کر رہا تھا۔ امام اور نبی میں فرق میں جاننا چاہ رہا تھا، امام بھی معصوم ہیں، نبی بھی معصوم ہیں، اور تشریعی وحی اور غیر تشریعی وحی پر بات ہو رہی تھی کہ آپ کے یہاں روایات ہیں کہ امام پر بھی وحی ہوتی ہے اور تشریعی وحی غیر تشریعی وحی، یہ خیر بحث تھی۔ آپ نے کہا یہ آپ سوال اور کر رہے ہیں، یہ سوال نہیں، میں کاؤنٹر کر رہا تھا، اور آپ آقا جان چھوڑ کر چلے گئے۔ یعنی آپ کی جانب سے، آپ کی ٹیم کی جانب سے ہم سے رابطہ کیا گیا، پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوگا، اور آدھے گھنٹے کا پوڈ کاسٹ، تاریخ کا مختصر ترین پوڈ کاسٹ۔ ناظرین کرام، اب آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بھر سے لوگ ہم کو سوالات بھیج رہے تھے کہ ڈاکٹر احمد نصیر آقا جان کے ساتھ بیٹھ گئے، ڈاکٹر احمد نصیر آقا جان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، اور یہ یعنی تاریخ بدل رہی تھی نا ایک طریقے سے کہ آقا جان پوڈ کاسٹ دے رہے ہیں، بھائی آقا جان پوڈ کاسٹ دے رہے ہیں، لیکن آقا جان آپ کس طریقے سے چلے گئے؟ آپ مجھے بتائیے ناظرین کرام، آپ بالکل نیوٹرل ہو کر فیصلہ کیجئے کہ اہل البیت کا چاہنے والا یوں جاتا ہے؟ نہیں جاتا۔ وہ خدا حافظ بول رہے ہیں، خدا حافظ بول رہے ہیں، یوں روشنی ہوئی دکھائی دیا خدا اس رات جب چراغ بجھائی حسین نے۔ ارے اہل البیت کے چاہنے والا تو اندھیرے میں چھوڑ کر نہیں جاتا، یہاں دن دہاڑے روشنی میں، آپ بھی دیکھ رہے تھے، میں بھی دیکھ رہا تھا، میں اکیلا رہ گیا۔ اہل البیت کا چاہنے والا، حسین کا چاہنے والا، حسین کا ماننے والا، عباس کا ماننے والا، عباس کا پرچم، عباس کا علم بلند کرنے والا، عباس کا علم ہاتھوں میں تھامنے والا، اکیلا رہ گیا، چھوڑ دیا گیا اکیلا۔ جبکہ میں سوال کر رہا تھا، سوالوں میں سے میں راویان کی روایت بیان کر رہا تھا جو روات ہیں، اور مجھ کو اکیلا چھوڑ دیا گیا، جبکہ طے تھا کہ میں نے باقاعدہ سوالات بھیجے تھے۔ ناظرین کرام، سوالات بھیجے گئے ہیں، سوالات بھیجنے کے بعد یہ طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے ذاتی زندگی پر سوالات نہیں ہوں گے، وہ میں نے شروع پر پوچھنے کی کوشش کی، لیکن آقا نے فرمایا کہ نہیں بھائی آپ اس پر مجھ کو اجازت دیں کہ میں بات نہ کروں، خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ دین پر تو بات کی جا سکتی ہے، اب دین پر بھی بات نہیں کی گئی ٹھیک سے، پہلے سوال کا جواب ٹھیک سے دیا گیا، ڈسکنیکٹیوٹی ہوئی چونکہ ہم لائیو تھے، اس کے بعد سے پھر میں نے سوالات کیے، اور آپ نے دیکھا کہ الارشاد کتاب کا بھی حوالہ دیا، آقا جان نے فرمایا کہ بالکل نہیں، پھر میں نے حوالہ دیا رجال النجاشی کا، آقا جان نے فرمایا کہ بہت ساری روایات ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کیا پیش کر رہے ہیں۔ بھئی یہ تو اہل تشیع کی کتابیں ہیں، میں اہل سنت کا مقدمہ تو پیش نہیں کر رہا تھا، اہل تشیع کی کتابیں اور اہل تشیع کی کتابوں سے روایات میں آقا جان کے سامنے رکھ رہا تھا، لیکن آقا جان نے کہہ دیا کہ بھئی نہیں میں نہیں جانتا۔ انہوں نے فرمایا کہ معاف کیجئے گا میں نے ساری کتابیں نہیں پڑھ رکھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ساری کتابیں آپ نے پڑھ رکھی ہیں، مقدمہ یہ تھا کہ امام جعفر صادق نے رجال النجاشی میں بیان کر دیا، راوی کہہ رہا ہے کہ خدا ہمارے تشیع کو برباد کرے، ہم ایک کہتے ہیں 10 بتاتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، جو مقدمہ پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ کہہ دیں، یعنی عوام کو یہ میسج جانا چاہیے کہ ائمہ اطہار، ائمہ معصومین، ائمہ اہل البیت ایسی بات بیان نہیں کر سکتے، غیر معصوم راوی گناہگار بھی ہو سکتے ہیں، ان پر مصدقہ طور پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ ایکچولی در حقیقت میرا سوال یہ تھا، لیکن آقا جان آپ تو چھوڑ کر چلے گئے مجھ کو، میں یہ نہیں کہوں گا پوڈ کاسٹ چھوڑ کر چلے گئے، آپ مجھ کو چھوڑ کر چلے گئے، حسینی کو چھوڑ کر چلے گئے، ایک عباس کے چاہنے والوں کو چھوڑ کر چلے گئے،
اور عباس کے چاہنے والا تو چھوڑ کر نہیں جاتا، عباس کا چاہنے والا تو آخر تک ساتھ نبھاتا ہے، اور اس کے بازو نہ بھی رہے جب بھی ساتھ نبھاتا ہے، لیکن یہاں تو بازو بھی تھے پھر بھی چھوڑا گیا اور کچھ نہ چھوڑا گیا۔ ناظرین کرام، دنیا بھر سے جو سوالات مجھ کو بھیجے جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ لوگ ڈی ایمز کر رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو پتا چل گیا کہ ڈاکٹر صاحب لائیو بیٹھے ہوئے، لیکن آغا جان میں یہی کہوں گا کہ قابل افسوس لمحہ ہے، لیکن قابل رشک لمحہ تھا جب ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگ محبتیں کرتے ہیں آپ سے بھی، اور کہیں نہ کہیں ہم کو بھی اکا دکا چاہنے والے موجود ہیں، لیکن یہ نہ سوچا تھا جو ہو گیا، اور جو ہو گیا یہ وہم و گمان میں نہ تھا کہ آغا جان 3 سوالوں کے جواب دیں گے اور وہ بھی آئیں بائیں دائیں شے کر کے چلے جائیں گے۔ آغا جان یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یقین کریں، امید نہیں تھی کہ آپ یہ کریں گے، چونکہ میرا یہ یقین ہے کہ اہل البیت کے چاہنے والا نہیں جاتا میدان سے۔ آپ میدان سے چلے گئے، میں مانتا ہوں 6 گھنٹے سے آپ لائیو تھے، ارے 1 گھنٹہ اور صحیح، 1 گھنٹہ اور صحیح، چونکہ سوالوں کے میدان سے علی کے چاہنے والا کیسے بھاگ سکتا ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، آقا فرما رہے ہیں میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب علی کے ماننے والا، امام علی کا چاہنے والا بھائی سوالوں کے میدان سے چلا جائے ایک حسینی کو، مولائی کو تنا چھوڑ کر، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آقا جان آپ کی ٹیم سے باقاعدہ سب طے تھا، سوالات میں نے بھیج دیے تھے، آپ کی ٹیم نے ہی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ڈاکٹر احمد نصیر صاحب جو ہیں یہ آغا جان شیخ حسن اللہ یاری کے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں۔ آپ کی ٹیم کی جانب سے مجھ سے رابطہ کیا گیا، انہیں کی خواہش کا اظہار تھا، اور میں نے ظاہر ہے کہ اس کا خیر مقدم کیا کہ بھائی میں آپ کی خواہش کا جو اظہار ہے میں اس کو سراہتا ہوں، یہ قابل تحسین ہے میرے لیے، اور میں نے خیر مقدم کیا۔ لیکن آغا جان یہ نہیں معلوم تھا کہ بھائی آدھے گھنٹے کا پوڈ کاسٹ ہوگا، تاریخ کا مختصر ترین یہ پوڈ کاسٹ ہوا ہے، جیسے وہ ہم اکثر پوسٹ پڑھا کرتے ہیں تاریخ کا مختصر ترین خطبہ سوڈان کی جامع مسجد میں ہوا کہ بھائی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دینا یا یتیم کو ایک وقت کی روٹی کھلا دینا ہزاروں مساجد بنانے سے بہتر ہے، صف درست فرما لیں، یہ کہا گیا تھا جو سوشل میڈیا ہم کو بتاتے۔ لیکن میں آغا جان یقین کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آغا جان شیخ حسن اللہ یاری پوڈ کاسٹ سے چلے گئے، آغا جان شیخ حسن اللہ یاری پوڈ کاسٹ سے چلے گئے، بھائی یہ بھاری جملہ ہے، آغا جان شیخ حسن اللہ یاری پوڈ کاسٹ چھوڑ کر چلے گئے، سوالوں کے جواب نہیں دیے گئے، چلے گئے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میری ٹیم باقاعدہ صبح سے انتظار کر رہی ہے، اور صبح سے میری ٹیم سٹریم یارڈ کے لنک بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، اور میں اپنی ٹیم کو بھی یہاں ظاہر ہے کہ کیا کہہ سکتا ہوں، میں ان کے لیے دعائیں کر سکتا ہوں، بس دعائیں کر سکتا ہوں، صبح سے انتظار کر رہے ہیں۔ میں یہاں نام لینا مناسب نہیں سمجھوں گا کیونکہ بہت سارے سننے والے جانتے ہوں گے، لیکن میں اپنی ٹیم کو بھی سیلوٹ کرتا ہوں، خدا ان کے نصیب بہترین فرمائے، ان کو حیاتی خضر عطا فرمائے، دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، جو ان کے نیک مقاصد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقاصد میں ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور جو بالخصوص ہم کو ناظرین دیکھنے والے ہیں لاکھوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی دلی مرادیں پوری فرمائے، صدقہ آل رسول کا، اصحاب رسول کا۔ ناظرین کرام آپ نے دیکھ لیا، آپ نے ہم کو درخواستوں کے بنڈلز بھیج رکھے تھے ایک عرصے سے، ڈاکٹر صاحب آپ سب کے ساتھ بیٹھ چکے، آپ شیخ حسن اللہ یاری صاحب کے ساتھ بیٹھیے، ان پر آپ مشکل سوالات پیش کیجئے۔ ہم نے کوشش کی ناظرین کرام، ہم نے کوشش کی، کہیں نہ کہیں ہم کامیاب بھی ہوئے، لیکن اب تمام سننے والوں کا یہ شکوہ مجھ سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں نہیں گیا، میں بیٹھا ہوں۔ آغا جان کو گئے ہوئے تقریباً 13 منٹ ہو چکے ہیں، میں آوازیں دیتا رہا ہوں آغا جان آغا جان آغا جان، کلپ کٹ کر کے پھر میں نے آپ کو یہ مخاطب ہوا ہوں دوبارہ سے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یقین کریں تکلیف ہوئی ہے، بہت تکلیف ہوئی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یعنی یہ کہ آپ دیکھیے دنیا بھر سے لوگوں نے ہم کو سوالات بھیجنے شروع کر دیے کہ ڈاکٹر احمد نذیر آغا جان شیخ حسن اللہ یاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا بھر سے سوالات آ رہے ہیں۔ یعنی سوال تو یہ ہے کہ عباس کا ماننے والا، اہل البیت کا ماننے والا، حسین کا چاہنے والا میدان سے چلا گیا، امام علی کا ماننے والا، چاہنے والا، علی علی کرنے والا سوال سے چلا گیا، سوال چھوڑ کر چلا گیا۔ علی تو سوالوں سے کیسی محبت کیا کرتے تھے، اور اصحاب رسول جب کسی مسئلے میں
ان کو دقت درپیش ہوتی تھی تو دروازہ علی پر جاتے تھے، دروازہ علی پر جاتے تھے۔ لیکن ناظرین کرام، ہم نے بھی کوشش کی کہ علی کے چاہنے والے کی خدمت میں سوالات رکھے جائیں۔ یقینی طور پہ شیخ حسن اللہ یاری صاحب علی کے ماننے والے ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں اور علی سے مودت رکھنے والے ہیں، لیکن ظاہر ہے ٹھیک ہے ان کی بھی کچھ مجبوریاں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں گی، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جہاں لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو ایک اناؤنس کر دیا گیا کہ پوڈ کاسٹ ہے، وہاں لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے اور دقت نظر سے یہاں دیکھا جا رہا تھا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، سب چاہنے والوں کو، دوستوں کو۔ آپ کے صبر پر میں آپ کو دعائیں دوں گا، لیکن معذرت چاہتا ہوں کہ جو میں چاہتا تھا وہ ہو نہ سکا، لیکن جو ہو گیا وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ آپ لوگ فیصلہ کریں گے کہ کیا ہوا ہے، ہم نے کون سے سوال رکھے، کن کن سوالوں کا ہم کو ٹھیک سے جواب دیا گیا اور کن کن سوالوں کو یوں چھوڑ دیا گیا۔ سوالات ناظرین کرام بہت سارے تھے اور میں نے پہلے سے بھیج رکھی تھی، وہی سوال جو بار بار آگا جان کی خدمت پیش کی جاتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میرا انداز، میرے کاؤنٹر کرنے کا طریقہ، میں تو ایسے ہی کرتا ہوں۔ بہرحال میں کوئی اللہ معاف کرے مناظر تو نہیں ہوں، میں بطور صحافی سوال کر رہا تھا۔ آقا جان شیخ حسن اللہ یاری صاحب، آپ نے حسینی کو چھوڑ دیا، حسینی کو چھوڑ کر چلے گئے، مولائی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بہرحال اللہ سلامت رکھے۔ ناظرین کرام اجازت دیجیے، اس پوڈ کاسٹ سے جو کہ مختصر ترین پوڈ کاسٹ تھا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ نے شروع پر بھی دیکھا کس طرح سے ہماری بحث و تکرار ہوتی رہی، میں پوری ٹیم پر نالاں تھا، خفا تھا، برہمی کا اظہار کر رہا تھا کہ بھائی شیخ آپ کی پوری ٹیم کیا کر رہی ہے، کیا بات کی گئی میرے ساتھ اور اب کیا کیا جا رہا ہے۔ پھر مجھ کو کہا گیا کہ بھائی تمام لوگ مہمان ہیں۔ میں نے کہا میں مہمان ہوں، میرا خیال کیجیے۔ انہوں نے کہا باقی تمام لوگ بھی مہمان۔ میں نے کہا نہیں، مہمان نہیں، ناظر ہیں، وہ ناظر ہیں، دیکھنے والے ہیں، ناظرین ہیں، مہمان تو میں ہوں۔ بر ناظرین کرام تمام آپ نے اس پوڈ کاسٹ کو دیکھا ہے، میں امید کرتا ہوں حقائق آپ تک پہنچ گئے ہوں گے اور آپ تک سوالات بھی پہنچ گئے ہوں گے جو سوالات ہم نے رکھے۔ چاہنے والے، محبت کرنے والے، آپ سلامت رہیے، تا قیامت رہیے۔ اجازت دیجیے، بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اس پوڈ کاسٹ کو پیش کرنے کے دوران کوئی غلطی ایسے ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور توبہ طلبگار ہوں اور آپ تمام سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے، چاہنے والوں سے، محبت کرنے والوں سے معافی کا خواستگار بھی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے والے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولے گا تاکہ آپ ہماری آنے والے لیٹسٹ اپڈیٹس میں محظوظ ہو سکیں۔ اجازت دیجیے، بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے علمی ٹاکرے، علمی مکالمے میں اور ایک نئے بہترین پوڈ کاسٹ میں، چونکہ ربیع الاول، ربیع النور شریف، ربیع البہار کی آمد ہے۔ اللہ حافظ ناصر۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔